پچھلے چیپٹر کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آنے والے دو مہمانوں سے ہوا تھا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دو خبریں دی تھیں۔ ان میں سے ایک خبر بہت تکلیف دہ تھی کہ وہ سدوم اور عمورہ کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ جس کا ٹل جانا اب ممکن نہیں ہے، لیکن دوسری خبر دراصل ایک خوشخبری تھی جس کا میں نے اس وقت آپ سے ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس خوشخبری کا آگے چل کر میری، آپ کی اور تقریباً ہر شخص کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہونا تھا، اور میں اس پر علیحدہ سے پورا ایک چیپٹر لکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ خوشخبری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے ایک بیٹے اسحاق، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام کی۔ سورہ ہود کے مطابق یہی وہ بات تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ہنس پڑی تھی اور حیرانی سے پوچھنے لگی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم دونوں تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ہمارے ہاں ان دونوں انبیاء کی زندگی پر کم ہی لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ایسے نبی تھے جن کی طرف سورہ نساء کے مطابق ویسے ہی وحی آتی تھی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ وہی یعقوب ہیں جنہوں نے بیسکلی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی، وہی مسجد اقصیٰ کہ جو ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنے پر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے متعلق تو میں آپ کو 16ویں چیپٹر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ میری بہت خواہش تھی کہ ان دونوں انبیاء کے بارے میں بھی مفصل طریقے سے لکھوں، لیکن آج اس چیپٹر کا موضوع کچھ اور ہے، وہی موضوع جس کے متعلق میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق میری، آپ کی اور ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے، جس کے متعلق ایک تحفہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دیا گیا تھا، وہی بیٹے جن کا نام تقریباً آپ سب نے سن رکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا، وہی یوسف علیہ السلام جنہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سورہ یوسف کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے والد، میں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں کہ جن کے نام پر پوری ایک سورت ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذات خود احسن القصص یعنی کہ ایک بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور بذات خود میری اپنی زندگی بدلنے کی شروعات بھی اسی خوبصورت سورہ سے ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے واقعات بہت حیرت انگیز، اداس لیکن بہت ہی خوبصورت ہیں، اور آج اس چیپٹر کے اندر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے گئے ایک تحفے کے بارے میں لکھوں گا، وہ تحفہ جس کی پیشن گوئی ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، جو بذات خود بھی ایک نبی تھے، کہ اے میرے بچے، تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی سکھائے گا اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ان کے دشمن کیسے بن گئے، یہاں تک کہ ان کے حسد میں آ کر انہوں نے انہیں قتل کرنے تک کا فیصلہ کر لیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور اپنی اس حرکت کو چھپانے کے لیے اپنے بوڑھے والد یعقوب علیہ السلام سے اگلے 35 سال تک جھوٹ بولتے رہے، اور کنعان میں رہنے والے یوسف علیہ السلام اپنے والد سے گم ہو کر کیسے کوڑیوں کے بھاؤ بک کر مصر پہنچ گئے۔ یہ واقعات پڑھ کر کسی بھی دل رکھنے والے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن مصر پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی تحفے دینے تھے، جن میں سے ایک تحفہ عزیز مصر، جو ایک طرح کا فائنانس یا چیف منسٹر ہوتا تھا، اس کے گھر میں امن کے ساتھ پرورش پانا تھا۔ دوسرا تحفہ مصر کے بادشاہ کے خاص دوستوں میں شامل ہونا تھا، وہ بادشاہ جو بعد میں محمد بن اسحاق کے مطابق ایمان بھی لے آیا تھا۔ تیسرا تحفہ مصر کے خزانوں پر مقرر ہونا تھا، یعنی کہ مصر کا فائنانس منسٹر بننا تھا، اور چوتھا تحفہ خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم ہی تھا۔ کیا خوابوں کا واقعی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو خوابوں کے متعلق چند ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کی خواب اور نیند کے متعلق رائے کو بالکل بدل کر رکھ دیں گی۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹا سا پیراگراف سن لیں کہ میں اور میرا بھتیجا زین ایک دفعہ ہم کسی فیسٹیول میں گئے،
شہر کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ دریا کا ایک کنارے تھا۔ وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، طرح طرح کے ممالک کے لوگ، لیکن میں وہاں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ زین نے مجھے کہا کہ چاچو مجھے سائیکل چلانی ہے۔ میں نے اس سے سائیکل چلوائی، لیکن وہ گر گیا اور اس سے چوٹ بھی لگی۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن یہ دراصل ایک خواب تھا کہ جو میں نے یہ چیپٹر لکھنے سے کچھ دن پہلے دیکھا تھا۔ لیکن اس کہانی میں، اس خواب میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں نے آپ کو یہ سننے کا کہا؟ تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ خواب کس قدر حقیقی ایک رننگ نیریٹو کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ انفیکٹ یہ خواب، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جاگتی ہوئی زندگی کے کسی بھی واقعے سے اتنی ہی مماثلت رکھتا ہے کہ اگر میں آپ کو نہ بتاتا کہ یہ خواب ہے تو شاید آپ اندازہ بھی نہ لگا پاتے کہ یہ ایک خواب تھا یا میری ڈائری میں لکھا ہوا کوئی واقعہ تھا۔ تقریباً ہر انسان اپنی نیند کے دوران خواب دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایوریج انسان اپنی زندگی کے 6 سال خواب دیکھتے گزارتا ہے، جن میں سے خواب 15 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک چل سکتے ہیں اور باقاعدہ ایک واقعے، ایک رننگ نیریٹو کی صورت میں ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خوابوں کو ایک نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں؟ کیوں خواب کا لفظ ہمارے پاکستان میں ایک نیگیٹو لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ یا جب ہمیں کسی بات کو ایک افسانوی یا ایک غیر حقیقی سی بات ڈکلیئر کرنا ہو تو ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ اور حقیقت کی بات کرو؟ خوابوں کا ہماری حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آپ ذرا ایک خواب امیجن کریں اور فرض کریں کہ آپ یہ خواب کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بھائی آپ کے گھر آ کر آپ کا سامان چوری کرتا ہے، یا پھر روز رات کو آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر یا آپ کا اسپاؤس آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو چیٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ صبح جاگنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن جاگنے کے بعد آپ اپنے بھائی یا اپنے شوہر یا اپنی بیوی یا اپنے اسپاؤس کے متعلق اپنا رویہ تھوڑا سا بدلا ہوا ضرور محسوس کریں گے۔ آپ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے خواب ہماری جاگتی ہوئی زندگی اور ہمارے رویے پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے سلیپ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی اس تحقیق کے متعلق سنیں۔ اس تحقیق کو سپروائز کرنے والے 2 ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر ایرن ویمزلی اور ڈاکٹر باب سٹیگولڈ۔ انہوں نے کچھ لوگوں کا ایک گروپ بنایا۔ انہوں نے اس گروپ کو بھول بھلیاں کی ایک تصویر دکھائی اور انہیں تھوڑی دیر سو لینے کے لیے کچھ وقت دیا، اور جاگنے کے بعد ایک بار پھر سے انہیں بھول بھلیاں میں راستہ تلاش کرنے کا کہا۔ اب اس گروپ میں دی گئی 5 گھنٹے کی نیند میں لوگ 3 طرح سے تقسیم ہو گئے۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے نیند کے دوران کسی قسم کا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے خواب تو دیکھا تھا لیکن وہ کسی اور چیز کے متعلق تھا۔ اور تیسری قسم وہ تھی جنہوں نے خواب میں یہی بھول بھلیاں دیکھی، اور جب بعد میں راستہ تلاش کرنے کا ٹیسٹ لیا گیا تو یہ تیسرے نمبر والے گروپ کی پرفارمنس 10 گنا زیادہ بہتر تھی۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جو کام ہم دن کو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں خواب میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ چلیں اس کے لیے میں آپ کو مزید ایک اسٹڈی کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے والی ڈاکٹر روزالینڈ کارٹرائٹ تھی۔ انہوں نے بھی لوگوں کے 2 گروپس بنائے، جن میں سے پہلا گروپ طلاق یافتہ عورتوں یعنی ڈیورسڈ ویمن کا تھا، اور دوسرا گروپ ان مردوں کا تھا کہ جو سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ان عورتوں میں سے کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں کہ جو ڈیورس کے بعد، طلاق کے بعد بھی اپنے ہسبینڈ کو خواب میں دیکھ رہی ہوتی تھیں، اور کچھ مرد ایسے بھی تھے جو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود خود کو خواب میں اسموکنگ کرتے دیکھتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو عورتیں اور مرد ان چیزوں کو خواب میں دیکھ رہے تھے وہ اپنی پریشانی اور اپنی سٹرگل سے باقیوں کے نسبت زیادہ جلدی باہر آ رہے تھے۔ اب یہ بات بڑی ہی عجیب بات تھی، اور اب میں آپ کو ان تینوں سائنسدانوں کی ریسرچ کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے خواب ہمیں مشکل سچویشنز میں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھا رہے ہوں۔ لیکن کیسے؟ خواب کیا ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تقریباً آپ سب نے مشہور زمانہ ڈاکٹر سیگمنڈ فرائڈ اور ڈاکٹر جیمز کالاٹ کا نام سن رکھا ہوگا۔
ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب ہمارا دماغ بکھری ہوئی سوچوں کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچیں ہمیں خواب کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ خواب دماغ کے کس حصے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے رویے پر کیسے اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس بات کا جواب ان دونوں ڈاکٹرز نے بڑا ہی مختصر سا دیا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ خواب بلا شبہ سائنس کی بڑی پہیلیوں میں سے ایک ہے، اور اب یہاں سے اس چیپٹر کے سب سے دلچسپ حصے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ چلے مان لیا کہ خواب بکھری ہوئی سوچوں کا نام ہے، تو پھر اب جو 7 سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، آپ کے نزدیک ان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ پہلا سوال، آپ میں سے بہت سو نے وہ مشہور ناول پڑھا ہوگا یا پھر کم سے کم اس کے متعلق سنا ہوگا، فرینکنسٹائنز مانسٹر۔ اس ناول پر 2 فلمیں بھی بنی تھیں۔ یہ ناول میری شیلی نے لکھا تھا، لیکن لکھنے سے پہلے یہ پورے کا پورا ناول میری شیلی نے خواب میں دیکھا تھا۔ دوسرا سوال، آج کل کوانٹم فزکس دنیا میں ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور بہت سے لوگ اس بارے میں لکھنا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن کوانٹم فزکس کے بانی نیلز بور نے ایٹم کا پورا سٹرکچر اسے دریافت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ تیسرا سوال، آپ سبھی کے گھر میں سلائی مشین موجود ہوگی، دی سوئنگ مشین۔ سلائی مشین ایجاد کرنے سے پہلے اس کا سارا میکانزم ایلیس ہاوی نے ایک خواب میں دیکھا تھا۔ چوتھا سوال، انسانی ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس سٹرکچر کہ جو آج آپ دیکھتے ہیں، اسے ڈاکٹر روزالینڈ فرینکلن نے دریافت کرنے سے پہلے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پانچواں سوال، ایک کیمیکل ہے بینزین نام کا، جس کا ایٹامک سٹرکچر ایک طویل عرصے تک ایک پہیلی بنا رہا، لیکن فرائیڈرک آگسٹ نے ایک رات بینزین کا ایٹامک سٹرکچر خواب میں دیکھا اور حیرت انگیز طور پر وہ واقعی صحیح نکلا۔ چھٹا سوال، قبلائے خان نامی ایک نظم جو ہمارے کالجز میں انگلش کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے لکھاری ایس ٹی کولرج، سیموئل ٹیلر کولرج نے وہ نظم لکھنے سے پہلے خواب میں دیکھی تھی۔ اور آخری سوال، کم سے کم میٹرک کی کیمسٹری میں ہم سبھی نے پیریوڈک ٹیبل دیکھا ہوا ہے۔ اسے کرسچین سائنسدان مینڈلیو نے دریافت کیا تھا اور بعد میں اس نے بتایا کہ ایک خواب کے اندر تمام کیمیکل ایلیمنٹس میری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے خود کو میری آنکھوں کے سامنے اپنے ایٹامک میس کے حساب سے ارینج کرنا شروع کیا۔ میں انہیں دیکھتا چلا گیا، میں انہیں یاد کرتا چلا گیا، اور پھر اپنی یادداشت سے میں نے یہ پیریوڈک ٹیبل بنایا۔ اور سائنس کی تاریخ کا شاید سب سے مشہور خواب، وہ خواب جس نے ماڈرن ایسٹرونومی کی بنیاد رکھی، وہ 16ویں صدی کے ایک اٹالین فلاسفر جیورڈانو برونو کا تھا۔ 16ویں صدی وہ وقت تھا جب سائنس اور عیسائی مذہب دونوں یہی بات مانتے تھے کہ ہماری دنیا فلیٹ ہے اور سورج، چاند اور تمام ستارے ہماری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن جیورڈانو نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ ستاروں کے نیچے کھڑا ہے۔ پہلے تو وہ بہت ڈرا، لیکن پھر ہمت کر کے اوپر کی طرف اڑتا چلا گیا، اور اس نے دیکھا کہ جیسا چرچ یا سائنس کہتی ہے ویسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جو باقی سیاروں کی طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ انفیکٹ اس خواب کی سزا جیورڈانو برونو کو چرچ کی طرف سے 12 سال قید کے بعد زندہ جلا دینے کی صورت میں دی گئی۔ لیکن برونو کے مرنے سے 10 سال بعد گیلیلیو نے پہلی مرتبہ ٹیلیسکوپ سے آسمان کی طرف دیکھا اور بتایا کہ جیورڈانو نے ایک سچا خواب دیکھا تھا۔ جیورڈانو کوئی سائنسدان نہیں تھا، اس لیے اس کے پاس اپنے خواب اور اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے میتھمیٹکس نہیں تھی، اور اسے اپنے خواب کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرنی پڑی۔ ان تمام باتوں کے دوران آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ خواب کسی صورت بھی بکھری ہوئی سوچوں کا نام نہیں ہو سکتے، اور بدقسمتی سے خوابوں کو جتنا انڈر ایسٹیمیٹ ہمارے پاکستان میں کیا جاتا ہے، شاید ہی کہیں اور کیا جاتا ہو۔ حالانکہ خوابوں کے متعلق جتنی سنجیدگی سے بات اسلام نے کی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب نے کی ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو کچھ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز باتیں بتانے والا ہوں۔ خوابوں کے متعلق سٹڈی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ خوابوں کی ایک تو سائنٹیفک سٹڈی ہوتی ہے جسے اونائرولوجی کہتے ہیں، لیکن ایک سٹڈی یا علم ایسا بھی ہوتا ہے جس میں خوابوں سے ان کے معنی اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جسے علم التعبیر کہتے ہیں۔
اور یہ ہے وہ تحفہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ علم التعبیر اتنا پرانا علم ہے کہ مجھے اس کے ٹریسز 4000 سال پرانی بیبلونین سویلائزیشن میں بھی ملے، اور بعد میں آنے والے ایجپشنز تو خوابوں کو باقاعدہ اپنے دیوتاؤں کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ مانتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرے تک بنوائے ہوئے تھے جنہیں وہ ڈریم رومز کہتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے تھے اور خوابوں کے ذریعے اپنے دیوتا سے ہدایات لینے کی کوشش کرتے تھے۔ عیسائیت پر اپنی ریسرچ کے دوران ان کے ہاں بھی مجھے خوابوں کی بہت زیادہ اہمیت دیکھنے کو ملی۔ انفیکٹ ان کے عہد نامہ قدیم میں سومنیالے ڈینیالس کے نام سے پورا ایک لٹریچر موجود ہے، یعنی دانیال کے خواب۔ یہ وہی دانیال ہیں جن کا ذکر اسلام میں بھی موجود ہے۔ بخت نصر کے زمانے کے ایک شخص لقمان اور ذوالقرنین کی طرح دانیال بھی کوئی نبی تھے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن زیادہ تر اسکالرز انہیں ایک نبی ہی مانتے ہیں۔ انجیل میں ان کے خوابوں کے متعلق پوری ایک کتاب موجود ہے، اور بذات خود دانیال علیہ السلام کی اپنی کہانی بھی بڑی ایک حیرت انگیز روایت ہے، لیکن اس کے متعلق میں تفصیل سے آپ کو 17ویں چیپٹر میں بتاؤں گا۔ یہودیت میں بھی خوابوں کے متعلق کچھ بڑی دلچسپ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ سب نے کہیں نہ کہیں قبالہ کا نام سن رکھا ہوگا۔ یہ اہل یہود کا ایک فرقہ ہے کہ جو قبالہ پر یقین رکھتا ہے، اور قبالہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یوٹیوب پر قبالہ کے متعلق بہت زیادہ سنسنی خیز مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے کہ قبالہ ایک بڑا خطرناک کالا جادو ہے، اور یہودی اس کے ذریعے جنتر منتر کر کے شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ قبالہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ لیکن فی الوقت میں آپ کو قبالہ کی نظر میں خوابوں کی اہمیت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، جس میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہ تصویر میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاؤں گا، ایک دوسرے کے اندر تہ در تہ بنے 14 دائرے، اور سب سے اندرونی دائرے سے لے کر سب سے بیرونی دائرے تک جاتا ایک کھلا راستہ۔ پہلی نظر میں آپ کو شاید یہ تصویر کچھ خاص نہ لگے، لیکن اس تصویر کا مطلب ہے کہ درمیان میں ہم یعنی کہ انسان، ہمارے گرد تمام زمین و آسمان، اور ہم سے لے کر سب سے اوپر والے آسمان تک ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ایک راستہ، وہ راستہ جسے خواب کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عام الفاظ میں خدا اور ہمارے درمیان ایک بلا رکاوٹ راستہ۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تمام مذاہب میں موجود خوابوں کا کانسیپٹ آپ کو بتا دیا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو اسلام میں خوابوں کے کانسیپٹ کے متعلق نہیں بتایا۔ یہ بات سچ ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اسلام میں خوابوں کے کانسیپٹ کے متعلق آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں، کیونکہ خوابوں کو جتنی اہمیت اسلام نے دی ہے شاید ہی کسی اور مذہب نے دی ہو۔ احادیث تو بعد میں، صرف قرآن پاک میں ہی 8 مختلف خوابوں کا ذکر ہے۔ پہلا خواب سورہ انفال میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر سے پہلے آنے والا ایک خواب جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی تھی۔ دوسرا خواب سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جہاں آپ نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے پہلے ساتھی کا خواب جس میں اس نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے۔ چوتھا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے دوسرے ساتھی کا خواب جس میں اس نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ پانچواں اور چھٹا مصر کے بادشاہ کا خواب جس نے دیکھا کہ 7 گائے پتلی اور 7 گائے موٹی ہیں، جہاں پتلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کی 7 بالیاں تو بڑی ہری بھری ہیں لیکن 7 بالیاں خشک ہیں۔ ساتواں خواب سورہ صافات میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور 8واں خواب سورہ فتح میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں ہیں، بے خوف ہو کر سر منڈواتے اور بال کترواتے داخل ہوں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات تو کفار سورہ انبیاء کے مطابق یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ قرآن پاک تو بکھرے ہوئے خوابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوابوں کی اہمیت جاننے کے لیے مجھے 640 منفرد احادیث کو اسٹڈی کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوابوں کی اہمیت کا انداز آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری جو مسلمانوں کے ہاں قرآن پاک کے بعد حدیث کی پہلی درجے کی کتاب ہے، اس کی بالکل شروع کی یعنی تیسری حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے کہ آپ پر وحی کی ابتدا اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں کی صورت میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے جو چیزیں دکھائی گئی تھیں ان کے متعلق میں نے بڑی محنت سے ایک پوری لسٹ بنائی ہے۔ اس لسٹ میں فتح مکہ کا ہونا، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی جنت، ایک کنویں کی شکل میں بنی جہنم کہ جو پیچ در پیچ مڑی ہوئی تھی، لیلۃ القدر کی مبارک رات، یہ خوشخبری کہ جس نے اپنی موت کے وقت اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا وہ جنتی ہوگا، جنت اور جہنم میں لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے حالات، قبرص یعنی آج کے سائپرس کو فتح کے لیے جانے والی مسلمانوں کی فوج، جہنم کا داروغہ فرشتہ یعنی مالک، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، جنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا دجال، اپنے بعد آنے والے جھوٹے نبیوں کی خبر، غزوہ احد میں مسلمانوں کو آنے والی مصیبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا علم، حریر یعنی ریشم کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت، مکہ سے مدینہ کی طرف کی جانے والی ہجرت، جنت عدن اور دنیا میں نیک اور برے دونوں قسم کے عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمام انبیاء اور ان کی امتیں، اور یہ خوشخبری کہ آپ کی امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کیے بخش دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ جادو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا اور اس کی لوکیشن کی خبر کہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے وہ جادو کہاں دفنایا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والی ایک کالی عورت کی شکل میں مدینے کی وبا اور یاجوج ماجوج کا اپنی دیوار میں سوراخ کا کھول دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا وحی کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انتہائی پر یقین ہوتی تھی، اتنی پر یقین کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو آپ سوچتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب ہی کے ذریعے ان کی بے گناہی کے متعلق آگاہ فرما دے گا۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی تھے اور ایک نبی کا خواب بھی وحی کے جیسا ہی ہوتا ہے، ان کے خوابوں کا ہمارے خوابوں کے ساتھ کیا موازنہ؟ آپ کی یہ سوچ درست ہے، بے شک ہمارے خوابوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وفات سے کچھ وقت پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور اس حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے گھر کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، میں نے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا، اے لوگوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہیں گے، یعنی کہ وہ نیک خواب جو کوئی نیک انسان دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تھا تو اس وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ انس کہتے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ شاید ہم اپنی نماز توڑ بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے گرا لیا اور تب وہ آخری مرتبہ تھی کہ ہم نے آپ کا دیدار کیا، اور پھر اسی دن آپ کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اب آپ کو خوابوں کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ نئے خواب پر یقین رکھنا تو وہ نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل آخری وقت میں کی تھی۔ اسلام میں خوابوں کی 3 اقسام ہیں: رویا، حلم اور شیطانی خواب۔ رویا وہ نیک خواب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حلم وہ خواب ہیں جو انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطانی خواب وہ جو شیطان ملعون کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نیک خواب یعنی کہ رویا، احادیث کے مطابق تو اسلام میں نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، لیکن 46واں حصہ ہی کیوں؟ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز نیک خوابوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تقریباً ہر 6 ماہ کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے مطلع کیا جاتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ پہلی وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور وحی کا سلسلہ اگلے 23 سال تک چلتا رہا، جو 276 مہینے بنتے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 276 مہینوں اور ہر 6 مہینے کے خواب کی وہی ریشو ہے جو 1 اور 46 کے درمیان ہے۔
اب یہ انکشافات دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ دین میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہے، دین کی ہر چیز ایک گہرا مطلب رکھتی ہے۔ اذان کہ جو اس وقت مسلمانوں کی ایک طرح سے آئیڈینٹی ہے، جو اس وقت 24 گھنٹے دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں گونج رہی ہے اور دنیا میں اسلام کی ایک یونیورسل پہچان ہے۔ بیسیکلی اس اذان کے الفاظ بھی دو اصحاب نے اپنے خواب میں دیکھے تھے، یعنی کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انفیکٹ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے الفاظ کو خواب میں پہلے دیکھا تھا، لیکن وہ 20 دن تک خاموش رہے، اور اسی دوران پھر جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ناقوس لے کر گزر رہا ہے۔ ناقوس چرچ میں لگی ہوئی گھنٹی کو کہتے ہیں، جو آج بھی یورپین چرچز میں عبادت کے وقت بجا کرتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ یہ ناقوس مجھے بیچ دو، ہم اس کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں اس ناقوس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کہ ہاں، اور پھر اس شخص نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے، اور اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا جیسا انہیں دکھایا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لہٰذا اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا، اور پھر اللہ کو جو منظور ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ تعبیر بیان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے اس طرح گفتگو کرنا اتنا پسندیدہ ہوتا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ابھی کم عمر ہی تھا، اور میرا گھر مسجد نبوی تھی، یعنی کہ وہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ تو میں دیکھتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوابوں کی تعبیریں پوچھتے ہیں، تو اس سے میرے بھی دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی پوچھوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید مجھ میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے، شاید اسی لیے مجھے ان لوگوں کی طرح خواب بھی نہیں آتے۔ تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے، مجھ میں کوئی خیر دیکھتا ہے، تو مجھے کوئی خواب دکھا دے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 فرشتوں والا وہ خواب دیکھا جس کے متعلق میں نے آپ کو دوسرے چیپٹر میں بتایا تھا۔ لیکن خواب کی باقی 2 اقسام کا کیا، جو زیادہ تر ہمیں یعنی کہ عام انسانوں کو آتے ہیں؟